ذرا سن لیتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے جس عمران خان صاحب کے بیان پہ اعتراض کیا ہے وہ عمران خان صاحب کا بیان ایکچولی ہے کیا؟ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا, اس کا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے, مسلمانوں سے. اچھا, ایک تو میں بات کلیئر کر دوں کہ سراج الدولہ جو ہے اس کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ مغل خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے والد تھے نا زین الدین, یہ بہار جو صوبہ ہے ہندوستان کا, اس سے ان کا تعلق تھا, اور والدہ جو ہیں ان کا تعلق بنگال سے تھا. لیکن یہ جو عمران خان کا بیان ہے اس پہ کل بھی شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی, آج انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو سپہ سالار وہ نکلے وہ میر جعفر اور میر صادق, اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف, یہ ایک سازش ہے, اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے. اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر, یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا. اب وزیر قانون صاحب, ہم نے آپ کو عمران خان کا بیان بھی سنوا دیا, شہباز شریف صاحب کا بیان بھی سنوا دیا. عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس میں کسی ادارے کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ ان کا اشارہ ادارے کی طرف ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا راستہ روکنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو کون سے آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کی جو ایبٹ آباد کی تقریر ہے اس پہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیے, کچھ چیزیں ہم آئسولیشن میں نہیں لے سکتے, کچھ چیزوں کو ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا ہوتا ہے مجموعی طور پہ. عمران خان صاحب جب سے اتحادیوں نے انہیں چھوڑا اور ایک آئینی طریقے سے اقتدار سے الگ ہوئے, اور جس بھیانک طریقے سے انہوں نے اقتدار کو جفا ڈالے رکھا کہ عدالتی فیصلے پہ فیصلہ آیا, اس کے باوجود انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, اور بالآخر ان کو قربانی دینا پڑی. اسپیکر نے ریزائن کیا, ڈیپٹی اسپیکر نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک بیانیہ قوم کے سامنے رکھا, اور روز اس میں ریاستی اداروں کو وہ گھسیٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی, اور اس میں بار بار ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے یہ بات آئی کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے, ان کے دور میں بھی اور بعد میں بھی ان میں سازش والی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. اسی تناظر لیکن آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دھمکی تو دی گئی تھی. جی میں عرض کرتا ہوں جی, اسی تناظر میں جب اب خان صاحب گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کی مثالیں, آپ کو پتہ ہے کہ قانون بہت جامع اور مفصل ہوتا ہے, قانون میں گنجائش نہیں چھوڑی جاتی. بہت سارے جو ڈیفیمیٹری لاز ہیں یا ایون کرمنل پروسیکیوشن کے لیے وہاں پہ لفظ یوز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, تھرو سائنس, ویزیبل سائنز اور انیوینڈوز, یعنی کہ اشاروں کنایوں سے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں اور اس بات کا مفہوم جو ہے وہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس ادارے کو یا اس شخصیت کو جس کے بابت اس قانون میں بات ہو رہی ہے اس کو گھسیٹنے کی یا اس کی طرف فنگر پوائنٹ کی جا رہی ہے, تو وہ جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. بہت دفعہ لوگ ملفوف گفتگو کے اوپر بھی. تو عمران خان صاحب کے خلاف کون سا قانون آپ لاگو کریں گے؟ دیکھیں پی پی سی میں ہمارے خود آپ کے سامنے ہیں, یہ پہلی دفعہ تو نہیں لگ رہا, یہ ابھی ریسنٹلی میاں جاوید لطیف بھگت کے آئے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب. میاں جاوید لطیف صاحب پہ تو غداری کا مقدمہ لگا سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں. علی وزیر صاحب پہ بھی وہی لگا, وہ بھی لگا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھگتا ہے, جاوید ہاشمی صاحب نے بھگتا ہے. یہ تو کوئی پہلے پالیٹیشن. لیکن اعظم صاحب جاوید لطیف صاحب پہ جو مقدمہ تھا میرے خیال سے تو وہ اس کو علی ظفر صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے انہوں نے کہہ دیا تھا یہ غلط ہے. علی وزیر صاحب پہ مقدمہ جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانتا, تو عمران خان پہ جو مقدمہ اس کو کون مانے گا؟ نہیں, میں تو مقدمہ درج نہ کرا رہا ہوں, نہ میں مقدمے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک سوال پوچھا
کہ اس طرح کی گفتگو پہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں ہے؟ بطور وکیل میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے جو قانون پڑھا ہے تو وزیر قانون کے طور پہ ابھی تک آپ کے پاس کوئی سمری نہیں آئی؟ نہیں، سمری آئے گی بھی نہیں میرے خیال میں. اچھا.